ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، ذالکم اللہ فأنا تؤفکون۔ فالق الاصباح، وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ وهو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بها فی ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون۔ وهو الذی انشاکم من نفس واحدۃ فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون۔ وهو الذی انزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها غير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، سبحانه وتعالى عما يصفون۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ یہ قرآن پاک کا 7واں پارہ ہے اور چھٹی سورت سورۃ الانعام کا 12واں رکوع ہے، جو 6 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ان آیتوں کا ترجمہ۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ وہ پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹھلی کو، وہی نکالتا ہے زندے سے مردے کو، اور وہی نکالنے والا ہے مردے کو زندے سے۔ یہ ہے اللہ۔ تم کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ صبح کا نکالنے والا، اور اس نے بنایا رات کو سکون کی چیز، اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ۔ یہ سب کچھ مقدر کیا ہوا ہے، ٹھہرایا ہوا ہے غالب علم والے اللہ کی طرف سے۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم ان کے ذریعے زمین میں اور سمندروں کی اندھیاریوں میں راہ پاؤ۔ اور تحقیق ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے آیتوں کو جاننے والی قوم کے لیے۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا اور پھر تمہارے لیے جائے قرار بھی ہے اور عارضی ٹھکانہ بھی۔ اور تحقیق ہم نے تفصیل سے بیان کیا آیات کو اس قوم کے لیے جو سوچتی سمجھتی ہے۔ اور وہی اللہ کہ اس نے آسمان سے پانی برسایا اور پھر اس کے ذریعے اگایا ساری چیزوں کو، پھر نکالا ہم نے اس سے سبزیوں کو، سبز پودوں کو، اور ہم نکالتے ہیں اس سے ایسی چیزیں جس پر دانے ایک دوسرے پر سوار ہوتے ہیں، چڑھے ہوتے ہیں، اور باغات کھجور کے کہ ان کے
گابھوں سے ان کے خوشے چھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور باغات انگور کے اور زیتون کے اور انار کے ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی اور ایک دوسرے سے نہیں ملنے والے بھی۔ دیکھو اس کے پھل کی طرف، جب وہ پھلتا ہے اور اس کا پکنا، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والی قوم کے لیے۔ اور ان مشرکوں نے اللہ کا شریک بنا ڈالا جنوں کو، حالانکہ اللہ نے ہی انہیں پیدا فرمایا ہے، اور انہوں نے، ان مشرکوں نے تراش لیے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر کسی علم کے۔ پاک ہے اس کی ذات اور بہت بلند و برتر اس سے جو یہ مشرک اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ کہ چھ آیات بینات ہیں، اور ان 6 کی 6 آیات میں اللہ عز و جل نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جس کو ہر انسان اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ دیکھیے، قرآن شریف نے ایمان والے بندوں کو اور بندیوں کو، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو جب ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیتا ہے تو وہ عام انسانوں میں بھی الگ ہو جاتا ہے اس کے ایمان کی وجہ سے۔ پھر اس میں اس کے ایمان کے نور کی برکت سے ایسی صفات اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں کہ جو مخصوص صفات ہیں اہل ایمان، کچھ مخصوص صفات ہیں۔ اور آپ کو یہ خادم اکثر و بیشتر یہ بات عرض کرتا رہتا ہے کہ جب اللہ عز و جل نے ہمیں اپنی کتاب کے پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمایا ہے تو ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس نے اپنے کلام مقدس میں اہل ایمان کی جن صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، ہم اپنا محاسبہ کرتے رہیں کہ ہمارے اندر وہ صفات کس درجے میں پائی جاتی ہیں۔ اگر پائی جاتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں پائی جاتی ہیں تو ان کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کسی بھی دینی مجلس میں شرکت کا مقصد ہی یہ ہو کہ سب سے پہلے میری اصلاح ہو جائے، سب سے پہلے میری درستگی کا سامان ہو۔ قرآن شریف نے سورہ آل عمران کے آخری حصے میں ارشاد فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بلا شبہ آسمان و زمین کی تخلیق میں، اس کی پیدائش میں، اور رات اور دن جو ایک دوسرے کے پیچھے آگے پیچھے آتے جاتے رہتے ہیں، تو روز ہوتا ہے نا، یہ اس کو اختلاف اللیل والنہار کہا قرآن نے۔ واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ عقل والے وہ بندے ہیں، وہ مومن بندے ہیں جو ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، وہ چاہے کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ زمین و آسمان کی تخلیق اور اس کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیے، غور و فکر کون کرے گا؟ بے عقل آدمی کرے گا، بے ہوش آدمی کرے گا، بے علم آدمی کرے گا، بے حس آدمی کرے گا؟ یہ ایمان والوں کی صفت قرآن بیان فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان کا یہ سارا نظام جس میں یہ انسان زندگی گزارتا ہے، مومن لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ایک ایک چیز پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی تخلیق میں وہ غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ہے ہمارے رب، تو نے ان چیزوں کو بیکار پیدا نہیں، کوئی چیز بیکار، کوئی چیز بیکار۔ ہمارے علم، ہمارے تجربے، ہماری معلومات کے اعتبار سے کوئی چیز کیا ہے، اس سے قطع نظر
اس خالق و مالک نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، آپ کی ذات تو پاک ہے، یہ آپ کی پاکی اس شان کے خلاف ہے کہ آپ کوئی چیز بیکار پیدا کریں۔ سبحانک وقنا عذاب النار، اور پھر وہ جو اس کا اصل زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ مجھے عذاب سے بچا لینا، آخری بات اس کی ہوتی ہے وقنا عذاب النار، عذاب آگ سے بچا لینا۔ اس کا معنی یہ ہے اس آیت شریفہ کی روشنی میں کہ مومن بندہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی تخلیق میں وہ مسلسل غور و فکر کرتا ہے۔ اب آج کا جو رکوع، یہ آیت شریفہ جو میں نے شروع میں عرض کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا پورا رکوع اللہ نے جو چیزیں ہمارے لیے پیدا فرمائی ہیں اور جن میں سے کسی ایک چیز کا بھی حصول ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہو سکتا تھا اگر ہمارے اللہ نے ہمیں عطا نہ فرمایا ہوتا۔ دیکھیے وہاں اس کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى۔ حب لفظ جو ہے، حب کہتے ہیں دانے کو، اور نوا جو ہے وہ گٹھلی کو کہتے ہیں۔ ہماری پوری کاشتکاری، ہماری پوری زراعت، کھیتی باڑی، اس کا انحصار انہی دونوں چیزوں پر ہے۔ اب ایک سوچنے جیسی بات ہے، یہاں رب نے فرمایا فالق، جیسے اللہ کی ایک صفت الخالق، تخلیق فرمانے والا، یہاں پر فلق سے فالق آیا، پھاڑ دینے والا۔ اب ظاہر ہے کہ ہماری پوری زراعت جو ہے وہ اس پر منحصر ہے کہ ہم ان دانوں اور گٹھلیوں کو زمین میں ڈال دیتے ہیں۔ زمین میں ڈالنے کے بعد انسان کا اس کے اوپر کیا بس چلتا ہے اور انسانی محنت کا اس پر رول کیا ہوتا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ آج کی اس ترقی یافتہ دور میں، کل تک وہ ہل چلاتا تھا زمین کو نرم کرنے کے لیے، اور آج بجائے ہل چلانے کے لیے ٹریکٹر چلا رہا ہے۔ کل تک وہ مشکیزوں میں پانی بھر کے لا کے کھیتوں میں ڈالتا تھا، آج وہ ٹیوب ویل کا استعمال کر رہا ہے۔ آج اس نے کیمیکل کے نام پر کھادیں ایجاد کر لی، اس کو زمین میں ڈال رہا ہے، اور وہ سب کا سب صرف زمین کو نرم کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک کسان جب اپنی دانے کو اس زمین کے حوالے کر دیتا ہے تو وہ دانہ کس کے آبزرویشن میں ہوتا ہے، کس کی نگرانی میں ہوتا ہے، اور اس کا فائل حقیقی کون ہوتا ہے؟ رب نے فرمایا، اسی سورہ انعام میں یہ آیت شریفہ گزر چکی ہے جہاں علم الہی کا تذکرہ تھا، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، یہ لفظ تھا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی اندھیاریوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں ہے جو میرے اللہ کے علم سے باہر ہو۔ تم نے تو دانے کو تھیلی سے نکال کر زمین میں بکھیر دیا، اور زمین کی نرمی کی وجہ سے جو زمین کے اندر اتر گیا وہ دب گیا، لیکن اس کے بعد اس دانے کو پھاڑ کر اور اس سے نرم و نازک کوپل کا نکالنا یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ اور اس کے بعد ایک دیکھنے جیسی بات جو ہے وہ یہ کہ کوپل کی نزاکت کو دیکھو۔ کوپل جو ہوتی ہے، باریک سے جو چند پتیاں نکلتی ہیں جس کو کوپل کہتے ہیں، اس کی نزاکت کو دیکھو، اور اس انتہائی نازک کوپل کو، زمین کو پھاڑ کر اس کو باہر نکلنے والی چیز دیکھو۔ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے کہ جس زمین کو پھاڑنا اتنا آسان نہیں، اس زمین کو پھاڑ کر اس نے اس باریک سی کوپل کو باہر نکال دیا، اور اس کے بعد پھر اس کی افزائش فرمائی، اس کو پھر پودے کی شکل دی، اور پھر اس پودے کو اس نے درخت کی شکل دی، اور اس میں کیا اور کیا کیسے کیسے چیزیں اس نے اگائیں، آدمی دیکھ کر حیران۔ اور یہ نتیجہ کیا تھا؟ ان اللہ فالق الحب والنوى، اس رات اس زمین کی اندھیاری میں جو اللہ نے اس لانے اور گٹھلی کو جو پھاڑا، اس کو پھاڑ کر اس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کو کوپل کی شکل میں باہر نکالا، اور اس کے بعد اس کی افزائش فرما کر اس کو پودا اور درخت بنا دیا۔ قرآن نے ایک جگہ فرمایا بماء ماہد،
بماء واحد، تم ان سارے پودوں کو، ساری دنیا میں پودے جو ہیں ان کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، ایک ہی پانی دیا جاتا ہے۔ پانی جو ہے، اب پانی کے خواص جو ہم دیکھتے ہیں، کہیں کا پانی تھوڑا سا بھاری ہے، تھوڑا سا ہلکا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ پانی تو پانی ہے، ایک ہی پانی سارے درختوں کو دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہی پانی اس درخت کی افزائش کا ذریعہ بنتا ہے، اس درخت کی زندگی کی ضمانت ہوتا ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یہ تو بتاؤ کہ یہ جو تم زراعت کرتے ہو، زراعت کا ہم استعمال کرتے ہیں، قرآن نے وہی لفظ اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمْ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یہ بتاؤ تم اس کے پیدا کرنے والے ہو، اس کی زراعت کرنے والے ہو، یا ہم اس کو پیدا کرنے والے ہیں؟ کوئی کہہ دے آج، کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی یہ کر سکتا ہے، معاذ اللہ سنو۔ انسان کا تجربہ، انسان کا مشاہدہ، وہ پکے سے پکا کافر کیوں نہ ہو، ایک نمبر کا ملحد کیوں نہ ہو، وہ مردود، اس کے بعد بھی اس کا مشاہدہ یہی ہے۔ یہ سب کا سب ہم نے صرف اتنا کیا تھا، زمین کو تھوڑا سا نرم کر دیا تھا تاکہ اس دانے کو پھٹنے کے بعد اس کی کوپنوں کا نکلنا آسان ہو، اس سے زیادہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اور جو کچھ کیا ہے اس پر میرے اللہ نے کیا ہے، اس کے سوا کوئی اس کا کچھ کرنے والا نہیں۔ اس لیے فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہی نکالتا ہے مردے سے زندے کو، اور وہی نکالنے والا ہے زندے کو مردے سے۔ یہ جو اس کو کہا جاتا ہے نسل کے چلنے کا سلسلہ، چیزوں کی جو نسلیں چلتی ہیں، انسانوں کی بھی نسلوں کو اللہ نے قائم فرمایا، اور اس طرح مختلف جانداروں کی نسلیں، پرندے بھی ہیں اور دوسرے۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں، کچھ جاندار ایسے ہیں جن کی نسلوں کو اللہ نے انڈوں پر رکھا ہے، اور کچھ جاندار ایسے ہیں جن کی نسلوں کو اللہ نے باقاعدہ، جیسے انسان کے بال بچے ہوتے ہیں ویسے ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، ان کی مادائیں جو ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، بکری، بکرا، گائے، بیل، بھینس، ہاتھی، اونٹ، یہ سب دیکھیں آپ۔ اس میں ایک جانکار آدمی نے بڑی پیاری اس کا فرق بیان کیا۔ یہ مختلف مخلوق جیسے مرغی، بطخ، چڑیائیں، پرندے مختلف، یہ سب انڈے دیتے ہیں، مچھلیاں بھی انڈا دیتی ہیں۔ اب یہ کیسے معلوم ہو کہ کون سا جاندار جو ہے وہ انڈا دیتا ہے اور کون سا جاندار جو ہے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ اس کو بچے عطا فرماتا ہے؟ اس نے بہت اس کی پیاری کیا فرق بتایا مجھے بہت زمانہ پہلے، اور مجھے بہت پسند آئی وہ بات، یہ تو بڑی تجربے کی ہے۔ اس میں ایک مچھلی جو ہے وہ ایکسیپشن ہے، وہ یہ انہوں نے بتایا کہ جس بھی جاندار کا کان اس کے جسم کے اندر چپکا ہوا ہوتا ہے، جس بھی جاندار کا کان اس کے جسم کے اندر چپکا ہوا ہوتا ہے، ایسے سارے جانداروں کا نظام اللہ نے یہ رکھا کہ وہ انڈے دیتے ہیں۔ جیسے مرغی کا کان دیکھیں گے آپ نے، مرغی کا 2 کان ہیں، نہیں ہوتا، بطخ کے کان نہیں ہوتے۔ جتنی چیزیں ایسی ہیں جن کے کان ظاہر نہیں ہوتے ان کے جسم سے الگ، وہ ساری مخلوقات کی نسل جو چلتی ہے وہ اللہ تعالیٰ انڈوں پہ چلاتا ہے، اور جتنی وہ مخلوقات جن کے کان الگ ظاہر ہوتے ہیں ان کے جسم سے، ان سب کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ نے بچوں پہ رکھا ہے۔ میں نے بہت غور کیا اس پر، تو اب وہ معلوماتی بات ہے کہ ایک خاص قسم کی مچھلی ہے وہ بہت اندر پائی جاتی ہے، اس کا کوئی بحث نہیں ہے ہمیں، لیکن عام مشاہدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ جن جانداروں کے کان نہیں دکھائی دیتے وہ سب کے سب انڈے دیتے ہیں۔ لیکن یہ سارا نظام جو ہے، جیسے انڈا، کسی بھی چیز، مرغی کا انڈا نہیں، انڈا تو فی نفس ہی بے جان چیز ہے، لیکن پھر اسی انڈے میں سے جاندار کو نکالتے ہیں۔ خود قطرہ منی، اب یہ کہ قطرہ منی کو آپ اس کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کریں تو اس میں جرثومے دکھائی دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ تو ایسی چیزیں جو آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی۔ قطرہ قطرہ ہوتا ہے، قطرہ منی یعنی ایسے فی نفسی بے جان چیز دکھائی دیتی ہے، یہ تو آپ کی تحقیق ہے، لیکن اسی قطرہ منی سے اللہ تعالیٰ اس جیتے جاگتے انسان کو پیدا فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا
کہ وہ اللہ ایسا ہے یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندے کو مردے سے، وہ مخرج المیت من الحی، پہلے یخرجو آیا اور پھر مخرج آیا، یخرجو وہ نکالتا ہے، مخرج نکالنے والا ہے، وہی نکالنے والا ہے، میت من الحی، مردے کو زندے سے، ذالکم اللہ وَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، یہ ہے اللہ، تم کہاں اونڈے چلے جا رہے ہو، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ دو چیزیں، ایک تو خود جانداروں کی نسلیں اور اس سے بھی پہلے مختلف قسم کے پودے جس پر انسان کی زندگی کا انحصار، ان دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں فالق الاصباح، اللہ نے جب زمین کی تاریکی میں اس دانے کو اور اس گٹھلی کو پھاڑا تھا تو تیری نگاہوں نے دیکھا نہیں تھا، وہ دانہ بہت ہی باریک سا تھا، وہ گٹھلی بھی بہت چھوٹی سی تھی، لیکن اس دانے اور گٹھلی کے لیے اس کو اللہ کے حوالے کرنا ضروری تھا، تو نے اس کو زمین میں ڈال کر اللہ کے حوالے کر دیا اور اللہ نے اپنی قدرتوں سے اس کو پھاڑ کر اس میں سے پودے کو نکال دیا۔ یہی دانہ اور یہی گٹھلی اگر تیرے گھر میں برسوں بھی پڑا رہتا تو اس میں سے نہ کوئی پودا نکلتا نہ کوئی کوپل نکلتی، وہ سڑ کے خراب ہوتا۔ تو نے اس دانے اور گٹھلی کو پھٹتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن اب رب تعالیٰ فرماتے فالق الاصباح، ذرا صبح کے وقت اٹھ اور دیکھ رات کی تاریکی کو پھاڑ کر میں کس طرح صبح کو کھینچ کر نکالتا ہوں۔ فالق الاصباح کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لفظی ترجمہ صبح کا پھاڑ دینے والا، صبح کو پھاڑ دینے والا یعنی رات کی تاریک چادر سے صبح کو نمودار کرنے والا، فالق الاصباح، صبح کو نمودار کرنے والا، وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا۔ میرے بھائیو، جیسا میں نے شروع میں عرض کیا، وہ بہت ہی سوچنے جیسا مضمون ہے۔ دیکھو، اللہ کی نعمتیں جو ان گنت ہیں، ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ان نعمتوں میں ہم جتنا زیادہ غور کریں، ہمیں اپنی منعم یعنی جو ان نعمتوں کا پیدا فرمانے والا ہے اس کا پتہ لگتا ہے، اور اس کی عظمت، اس کی شان کا آدمی کو احساس ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی ایک صفت بیان فرمائی، اِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ یہ مومن جو ہوتا ہے یہ اللہ کے نور کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ اللہ نے اس کو جو نور ایمانی عطا فرمایا ہے، باقی لوگوں کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، وہ چاہے زمین و آسمان میں ان گنت چیزوں کو دیکھتے ہوں، لیکن ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، انہوں نے اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانا۔ اور مومن جو ہے، اس کو اللہ نے جو نور ایمانی عطا فرمایا جس کی وجہ سے اس نے اپنے رب کو پہچانا، اِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ اللہ کے نور کی روشنی میں ہر چیز کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اب یہ صبح اور شام کا جو نظام چل رہا ہے، چونکہ یہ خود بخود ہوتا ہے، یہ خود بخود ہوتا ہے، اس میں جس دن اللہ نے کائنات بنائی تھی اس دن، آج جب کائنات قریب الختم ہے اور کائنات کے ختم ہونے کے دن تک اس میں کسی غیر اللہ کا کوئی تصرف ہے ہی نہیں۔ سارے انسان مل کر خلا میں راکٹ بھیجنا، کبھی اس کو مریخ پہ اتارنا، کبھی چاند پہ اتارنا، کبھی یہاں چکر لگا رہا ہے، کبھی وہاں چکر لگا رہا ہے، یہ کھیل تماشا اپنی جگہ، یہ سب بہت آسان چیز، لیکن صرف یہ فالق الاصباح، میرا اللہ جو رات کی تاریک چادر کو پھاڑ کے صبح کو نمودار کرتا ہے، کون اللہ کا غیر ہے جس کا اس میں تصرف چل سکتا ہے؟ اور اسی بات کو قرآن نے ایک سوال کی حیثیت سے پیش فرمایا، ایک سوال کیا رب تعالیٰ نے، میں ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ۔ اے لوگو ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر اللہ قیامت تک کے لیے ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ،
من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، کہ اگر اللہ قیامت تک کے لیے تم پر رات کو طاری کر دے، وہ کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہارے لیے دن کی روشنی لاتا ہے؟ ایک سوال ہے سورہ قصص میں۔ پھر فرمایا ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اور اگر اللہ یہ فیصلہ کبھی فرما لے کہ قیامت تک کے لیے تمہارے اوپر دن ہی دن کو طاری کر دے، سورج کو تھام لے اللہ، یہ سورج جس اللہ کے حکم سے گردش کر رہا ہے میرا اللہ اس کو تھام لے، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے رات لا کر دے دے، رات کی تاریکی لا کر دے دے جس میں تم سکون حاصل کرو۔ یہ دیکھنے کی بات نہیں ہے۔ یہاں آگے فرمایا کہ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اس نے رات کو سکون کی، سکن کی جو سکنہ جو لفظ ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے سکون کی چیز۔ اللہ نے رات کو سکون کی چیز بنائی۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ۔ اب یہاں پر یہ پہلا نقطہ جو ہے، اللہ نے رات کو سکون کی چیز بنائی۔ دنیا کے لوگ مل کے کوئی قانون بناتے کہ بھئی آدمی تھک جاتا ہے، اس کو سونا بھی چاہیے، تو سونے کے لیے ایسا ہمارا قانون ہے اتنے بجے سو جاؤ، اتنے بجے اٹھ جاؤ۔ دنیا کا کوئی قانون بنا نہیں سکتا۔ ابھی آپ دیکھیں نہیں، خود ہمارے شہر میں نہیں بلکہ ہمارے اسٹیٹ میں انسانی قانون کبھی بھی انسان کو کافی نہیں ہو سکتا۔ انسان کے لیے وہی قانون انسان کی ناک میں نکیل ڈال سکتا ہے جو اس کے پیدا کرنے والے نے اس کے لیے بنایا۔ یہ خوب سمجھ۔ ابھی چند دنوں پہلے تک 10 بج گیا، بند کرو بند کرو دکانیں بند کرو، دکانیں بند کرو، دکان، وہ ادھر جا رہے ہیں دکان بند کرواتے تو ادھر والا کھول رہا ہے، پھر وہ ادھر آ رہے تو ادھر والا کھول رہا ہے۔ یہ تماشا کیا، پورے ملک کا یہی حال۔ اب ان کو لگا کہ بات بنے گی نہیں، ایسا کرو 24 گھنٹہ ان کو الاؤ کر دو، کتنا کھولیں گے۔ ابھی آپ دیکھیے رات میں، اب جب انہوں نے 24 گھنٹہ کر دیا تو وہ جو آخری حصے میں رش لگا رہتا تھا، وہ پورا کراس کرنا مشکل ہوتا تھا، وہ مصیبت سے نجات۔ کہ ہم لوگوں کو رات میں جو درس سے کامٹی سے آتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ بھی کہاں کہاں سے گزرنا ہے۔ تو آپ انداز فرمائیں کہ رب تعالیٰ نے رات کے لیے فرمایا کہ رات کو وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، رات کو سکون کی چیز بنایا۔ ایک بات یاد کرو رکھیے میرے بھائیوں، 2 لفظ جو قرآن میں استعمال ہوئے، اصلاح اور فساد۔ اصلاح اور فساد۔ اصلاح اور فساد کی ایک تفسیر ایک عالم نے کی اور بہت دل کو لگتی ہوئی۔ اللہ نے جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا، اللہ نے ہر چیز کو کسی مقصد کے لیے بنایا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، بیکار سے کوئی چیز ہے نہیں، ہر چیز کے لیے اللہ نے کوئی اس کا مقصد رکھا ہے۔ اللہ نے جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا، جب تک وہ چیز اس مقصد کے لیے استعمال ہوتی رہے گی تو اصلاح ہوتی رہے گی، پورا سکون پرسکون ماحول رہے گا۔ لیکن جب اللہ نے کسی چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا، اس کے خلاف جب اس کا استعمال کیا جائے گا تو پھر فساد پیدا ہوگا۔ اصلاح اور فساد کا ایک نئی ڈیفینیشن ہے، مجھے بہت اچھی لگی۔ اللہ نے جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا، عورت کو اللہ نے بنایا، عورت کو اللہ نے پیدا کیا، یہ جب تک ماں رہے گی، جب تک بہن رہے گی، جب تک بیٹی رہے گی، جب تک بیوی رہے گی، اس وقت تک اصلاح ہی اصلاح رہے گی، خیر ہی خیر رہے گا۔ لیکن جس دن یہ محفل کی ڈانسر بن جائے گی، اس دن فساد پیدا ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو ڈانسر بنانے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ یہ مال اللہ کی زبردست نعمت، جب تک اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہوتا رہے گا۔ کوئی کروڑ پتی نہیں ارب پتی ہو، ارب پتی نہیں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف والی دولت اللہ اس کو عطا فرما دے، کہ جن کی وفات کے بعد منو سونا تھا، منو سونا تھا ان کی وراثت میں، جس کو کلہاڑی سے توڑ کر تقسیم کیا گیا۔ اس کے بعد بھی یہ صحابی رسول ہے، اس لیے کہ جو کچھ تھا وہ اللہ کی رضا کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن جب یہی مال
اپنی خواہشات نفسانی کے لیے، اپنے نام و نمود کے لیے، اپنی شان دکھانے کے لیے استعمال ہو تو پھر یہی مال فساد کا سبب بنا۔ رات کو رب نے فرمایا، رات کو اللہ نے سکون کے لیے بنایا، اور سکون یہ ہے کہ رات میں آدمی اپنے گھر میں آرام سے سو جائے۔ دیکھو کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ایکسیپشنل، جس کو کہا جاتا ہے جو کبھی کبھار ہوتے ہیں، جیسے آج کے اس دور میں کچھ ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جو رات میں کام کرتے ہیں۔ ریلوے 24 گھنٹہ چلتی رہتی ہے، فلائٹس ہیں، ہوائی جہاز ہیں، رات 24 گھنٹہ چلتے رہتے ہیں۔ پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے، بیچارے رات بھر کام کرتے رہتے ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کرتے رہتے ہیں۔ تو کچھ ایسے کام جو ہیں اگر آدمی اس میں ملوث ہے تو یہ اس کی روزی روٹی کا ذریعہ ہے، اس پر کوئی نکیر نہیں۔ لیکن عام انسان جو ہے اس کو چاہیے کہ اللہ نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے، سکون سے اپنے گھر میں رہے۔ پھر اسی رات کو جو اللہ نے سکون کے لیے بنایا، اس رات کا آخری حصہ جو ہے، اس رات کا آخری حصہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مقدس میں آپ نے فرمایا، ہر رات کے آخری حصے میں اللہ عز و جل آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتے ہیں۔ اب یہ نزول اجلال کیا ہے، اس کی حقیقت اللہ جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ آسمان دنیا کی طرف ہر رات کے آخری حصے میں نزول اجلال فرماتے ہیں، اور پھر آواز دیتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے صحت کا مانگنے والا کہ میں اس کو شفا دے دوں، ہے کوئی قرض کی ادائیگی مانگنے والا کہ میں اس کی قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا کر دوں، ہے کوئی بے اولاد کا مانگنے والا، ہے کوئی تنگ دست اپنی تنگ دستی کو دور کرنے کی دعا کرنے والا۔ ان تمہاری مختلف ضروریات کے لیے یہ رات کا آخری حصہ ہے، رات کا آخری حصہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں ایک خاص بات آپ کو بتائیں گے، ہم لوگ جو ہیں ہم لوگ رواجی دین پہ چلتے ہیں، ہمارا دین جو ہے وہ رواجی زیادہ ہے، کتابی کم ہے۔ جیسے شب برات آ گئی، رات بھر جاگنا ہے، رمضان آ گیا، اس میں 5 راتیں جو ہیں وہ بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ شب قدر مل جائے گی، یہ سب۔ لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پوری رات جاگنا بہت مشکل سے کبھی دکھائی دے۔ مثلاً غزوہ بدر والی رات، غزوہ بدر والی رات 16 اور 17 رمضان کی درمیان کی رات جو ہے، کس بے قراری میں میرے نبی نے گزاری ہے، وہ ساری رات دعاؤں میں گزر گئی، آنسوؤں کی دھاراؤں کے ساتھ گزری، اسی چند رات بھر۔ لیکن رات کا آخری حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر و بیشتر جاگ کر ہی گزارا ہے۔ یہ ایک میرے بھائیو بات رات کی آئی تو میں عرض یہ کروں گا کہ اگر آدمی رات کے آخر، اور دوسری بات مجبوری کے درجے میں یہ کہہ رہا ہوں، یا مجبوری کیا حقائق ہے اس لیے بولنا بھی پڑتا ہے، کہ یہ کتاب، یہ امت جو صاحب کتاب امت ہے، جس کے پاس ایک نبی ہے، جس کے پاس ایک زندہ شریعت ہے، پورے ملک میں، پورے ملک ہندوستان میں، اور پاکستان کا بھی وہی حال ہے کہ ان کے محلوں میں عام طور سے رات نہیں ہوتی، عام طور سے رات نہیں ہوتی۔ اور غیروں کے محلے میں آپ چلے جائیے، رات میں 9-10 کے بعد یا تو بچے اپنی اسٹڈی کرتے رہیں گے، ان کے لائٹ چالو رہیں گے، باقی پورا علاقہ جو آپ کو سنسان دکھائی دے گا۔ اور اس کے مد مقابل ان مسلمانوں کی آبادیوں میں بلا خوف و تردید عرض کرتا ہوں کہ 10 اور 11 بجے تک صبح نہیں ہوتی، 10 اور 11 بجے تک آپ آرام سے گزر سکتے ہیں، کوئی ٹریفک نہیں ہے، کوئی جاگا ہی نہیں ہے کہ اس کی سوئی نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ رات میں 2 بجے تو وہ سویا ہے۔ جس امت پر صبح کے وقت اٹھنا فرض تھا، فرض، جو نماز جو فرض ہے، تو فرض کی ادائیگی میں جتنی چیزیں معاون ہوتی ہیں وہ سب کی سب خود بخود فرض ہو جاتی ہیں۔ جب نماز فجر فرض ہے امت پر، تو صبح میں اٹھنا بھی فرض ہے اس امت پر، اور ترک فرض جو ہے وہ حرام کہلاتا ہے شریعت کی زبان میں۔ یہ امت کس کی شکایت کر رہی ہے
کیا رونا رو رہی ہے کہ ہمیں اللہ کی ناراضگیوں کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ امت کا 95% طبقہ اپنی صبح حرام کاری سے کر رہا ہے۔ کوئی فتویٰ دینے والا دے دے فتویٰ کہ اس آدمی نے غلط کہا، میں انشاءاللہ اپنی بات سے رجوع کر دوں۔ میرے بھائیو، فرمایا رب تعالیٰ نے وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، رات کو اس نے سکون کا ذریعہ بنایا، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ، سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ۔ اس کا معنی یہ، اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ دونوں کے ذریعے حساب ہی، یعنی چاہے وہ شمسی سال ہو یا قمری سال۔ ایک سال جو ہمارا سال ہوتا ہے وہ چاند کا سال، اس کو قمری چاند کہتے ہیں، اور وہ جو جنوری فروری والا ہے وہ جو ہے وہ اس کو شمسی سال کہتے ہیں۔ اس کا پورا سسٹم جو ہے وہ سورج کے طلوع و غروب پر، یہی وجہ ہے کہ اس کی تاریخوں میں کبھی تبدیلی نہیں آتی۔ اور ہمارا چاند کا جو ہے، ان کا دن جو ہے، ان کا مہینہ جو ہوتا ہے وہ 30 اور 31 دن کا ہوتا ہے، ہمارا مہینہ جو ہوتا ہے 29 اور 30 دن کا ہوتا ہے۔ اس لیے ماشاءاللہ اس قمری مہینوں پر ہماری ساری عبادات کا انحصار ہونے کی وجہ سے ہماری ساری عبادات سال کے مختلف موسم میں آتی رہتی ہے۔ ابھی رمضان جو آ رہے ہیں انشاءاللہ فروری میں شروع ہوں گے، اس کے بعد دھیرے دھیرے سرکتے فروری سے پھر وہ جنوری میں اور دسمبر میں، اور ہم ہی لوگوں نے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم نے مئی اور جون، اپریل اور مئی اور جون کا بھی روزہ رکھا ہے۔ یہ کمال ہے اس شریعت مطہرہ کا، یہ اس کے دین اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ یہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں کہ ہمارا حساب جو ہے، اس لیے کہ یہ یونیورسل دین ہے، اللہ کی پوری زمین پر یہ دین جاری ساری ہے۔ کسی ملک میں کوئی دین چلتا ہو، کوئی مذہب چلتا ہو، اور وہاں پر آپ کوئی مہینہ چلا کر ڈھونڈ کر پکڑ کر کبھی زیادہ ضرورت پڑے تو 1-2 مہینہ اور ایڈیشنل ڈال دو کہ جو تہوار جس مہینے میں آ رہے اسی مہینے میں آنا چاہیے، یہ ان نیچرل ہے۔ نیچرل یہ ہے کہ چونکہ پوری دنیا میں یہ دین مانا جاتا ہے اور اس پر اس کے ماننے والے ہیں، اس لیے سارے دنیا کے مختلف علاقے کے لوگوں کو، مختلف علاقوں کے جو موسم کی تبدیلی ہوتی ہے، ہر موسم میں اس کی ہر عبادت کی اس کو لذت ملتی رہے۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا اگر ہمارا بھی شمار شمسی سال پہ ہو جاتا۔ تو فرمایا سورج اور چاند دونوں کو اللہ نے حساب کے لیے، یعنی دنوں اور گنتی کے لیے، ذالک التقدیر العزیز العلیم، فرمایا یہ باندھا ہوا ہے، یہ مقدر کیا ہوا ہے، یہ ٹھہرایا ہوا ہے غلبے والے علم والے اللہ کی طرف۔ یہ آپ ایک بات دیکھتے ہوں گے جو لوگ نظر رکھتے ہیں کہ جتنے ہمارے ہاں پیمانے ہیں، جیسے وقت کا پیمانہ اور ناپ تول کا پیمانہ، اس میں کلو گرام یہ سب جو ہوتا ہے، کلو اور پاؤنڈ، لمبائی کا پیمانہ میٹر، سینٹی میٹر، ملی میٹر، اور اسی طرح مائع کو، لکوڈ کو ناپنے والا اپنے لیٹر اور ملی جو ہوتا ہے وہ، اور وقت کو ناپنا، ان سب کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ لندن میں رکھا ہوا ہے۔ ان کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ لندن میں رکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر 2-4-10 سال کے بعد ان کی طرف سے ایک اناؤنسمنٹ آتا ہے کہ اس سال 1 جنوری کو رات کے 12 بجے اپنی گھڑیوں کو 1 منٹ کے لیے پیچھے کر دیجیے، یا اپنی گھڑیوں کو 1 منٹ کے لیے آگے کر لیجیے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو ذرا آپ سمجھ لیجیے۔ اگر آپ کو لگے یہ درس قرآن ہو رہا ہے، کیونکہ فزکس اور کیمسٹری کا درس ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی مشینری جو سورج اور چاند ہے، اس کی عمر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کب اس نے اللہ نے بنایا اس کے سوا کوئی، باقی جتنے دعوے ہیں سب اندازے ہی اندازے، اور جب سے اللہ نے بنایا ہے آج تک، اور جس دن ان سب کو بجھا دے گا اور فنا کر دے گا، اس کی پورے عمل میں، اس کی پوری گردش میں سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے برابر بھی فرق نہیں پڑا اور نہ پڑے گا۔ یہ وجہ ہے کہ ہمارے جو دائمی کیلنڈر کام آتے ہیں، ہمارے پاس جو کیلنڈر ہے پورا جنوری سے لے کر 31 دسمبر تک، کون سے دن کب سورج طلوع ہوگا، کب غروب ہوگا، کب افطار ہوگا، کب ظہر کا وقت ہوگا، کب عصر کا وقت ہوگا، یہ مستقل وقت اس لیے طے ہے کہ اللہ نے اپنے ان دونوں وقت بتانے والی چیزوں کو، اپنے سورج کو بھی اور چاند کو اس طرح سے مسخر فرما دیا ہے کہ اس میں 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے برابر فرق نہیں پڑ سکتا۔ مگر
وہ گھڑی جو ہم نے اس ٹائم کو بنانے کے لیے جو لندن میں رکھی ہے وہ انسان کی بنائی ہوئی ہے. ہر 8-10 سال کے بعد اس کی کارکردگی میں فرق پڑتا ہے، اس لیے اس کو 1 منٹ آگے اور پیچھے کرنا پڑتا ہے. آگے ارشاد فرمایا والشمس والقمر حسبانا، سورج اور چاند کو حساب کے لیے. یہ تقدیر ہے، یہ ٹھہرایا ہوا ہے غالب المالک. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم راہ پاؤ اندھیاریوں میں خشکی اور سمندروں کے. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، تحقیق ہم نے تفصیل سے اپنی نشانیاں بیان کر دی جاننے والوں کے لیے. اب اگلی ہے یہ ستارے، یہ سورج اور چاند، یہ تو بڑے بڑے کرے ہیں. اس کے بعد ستارے، ستاروں کے ذریعے سمت کو معلوم کرنا. اس میں آپ بہت مشہور ایک چیز ہے قطب ستارہ، قطب تارہ کہلاتا ہے. ستارے بھی ان میں بھی گردش ہوتی رہتی ہے، لیکن کچھ تارے اللہ نے ایسے بنائے ہیں جو اپنی جگہ سے ہلتے نہیں. اور سمتوں کا تعین جو ہے ان ستاروں کی وجہ سے رات میں جب کوئی سورج ہو تو سورج کی گردش سے آدمی وقت کو سمجھ سکتا ہے، سمت کو، کہ ادھر مشرق ہے ادھر مغرب ہے. لیکن اندھیری ہے اور کوئی ذریعہ، ہماری ساری ٹیکنیکل ساری مشینیں بیکار ہو گئیں، کہیں سے معلوم نہیں ہو رہا. ایسے تارے اللہ نے بنائے، وہ اس کا ایک خاص علم ہے. ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 40-50 سال پہلے تک ہم نے اپنے بچپن میں اپنے بوڑھوں کو دیکھا کہ رات میں جب اٹھتی تھی نیند ان کی کھلتی تھی، اور ہم بھی کبھی جاگ گئے تو وہ تاروں کو دیکھ کر بتاتے تھے کہ تقریباً اتنا بجا ہو. تاروں کے ایسا اللہ نے سیٹ کیا ہے. بہرحال فرمایا یہ تارے جو ہیں یہ اس لیے ہم نے بنائے ہیں کہ تم رات میں اندھیاریوں میں تمہارے سمندری سفر میں بھی خشکی، اس سے تم سمت معلوم کرو. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی اللہ ہے جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا، ایک جان سے پیدا کیا. وَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، پھر تمہارے لیے جائے قرار ہے اور سونپنے کی جگہ ہے. یہ دونوں لفظ کو مستقر جو ہے وہ قرار سے بنا ہے. جہاں مستقل قیام ہو آدمی کا اس کو مستقر کہا ہے، یا زیادہ قیام کرنے کی جگہ جو مستقر کہلاتا ہے. اور مستودع جو ہے وہ اصل میں امانت گھر کو کہا جاتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے یا کچھ مدت کے لیے کہیں وقت اگر گزارا جائے تو اس کو مستودع کہا جاتا ہے، مستقر نہیں کہتے. اس آیت شریفہ میں رب نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے مستقر بھی بنایا ہے اور مستودع بھی بنایا ہے. یہ کیا جگہ ہے؟ بعض نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد مستقر جو ہے وہ ماں کا پیٹ ہے، اس لیے کہ یہاں آدمی بہت دن تک قیام، 9 مہینے تک قیام کرتا ہے. اور مستودع جو ہے وہ باپ کی پیٹھ ہے، جہاں قطرہ منی کچھ دن کے لیے، کچھ دیر کے لیے رہتا ہے اور وہاں سے پھر وہ منتقل ہو جاتا ہے ماں کے رحم میں. تو بعض نے کہا کہ یہ مستقر سے مراد ماں کا پیٹ ہے اور مستودع سے مراد باپ کی پشت ہے، بین الصلب والترائب جسے قرآن نے کہا. بعض نے کہا کہ مستقر سے مراد آخرت، اور یہ جو ہے یہ زیادہ مفسرین نے اس کو اختیار کیا اور زیادہ قرین قیاس ہے. مستقل قیام کا جگہ جو ہے وہ مستقر ہے اور مستقر جو ہے وہ آخرت ہے، اس لیے کہ آخرت کی جو قرار کی جگہ ہے وہاں پر صرف 2 ہی جائے قرار، آخرت میں صرف 2 ہی جائے قرار ہے. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون. جنت اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے وہ ہیں جو کامیاب ہوئے. ان دونوں جگہ جن کو قرار ملے گا اور جن کو ٹھہرایا جائے گا وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اور اس کے مقابلے میں دنیا، اب یہاں پر وہ چاہے نطفے کی شکل میں ہو یا حمل کی شکل میں ہو یا بچے کی شکل میں ہو، لڑکے کی شکل میں ہو، بڈھے کی شکل میں ہو یا اس کی قبر، یہ سب ملا کر جو دنیا کی زندگی ہے بہرحال یہ تھوڑی مدت کے لیے ہے. اس لیے اس آیت کی تشریح میں زیادہ مفسرین جو ہے وہ اس طرف گئے ہیں کہ مستقر سے مراد آخرت ہے اور مستودع سے مراد امانت گھر میں اس کو رکھنے سے مراد اس دنیا کی زندگی ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، میں ہم نے اس قوم کے لیے ان آیات کو، ان احکام کو بیان کیا. یفقہون یہ وہ لفظ ہے جس سے فقہ بنا، فقہ سے یفقہون بنا، جس سے تفقہ ہے. ایک لفظ ہے، تفقہ کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کرنا، سمجھنا.
میں جو قوم سوچتی سمجھتی ہے، ایسی قوم جس نے اپنی زندگی جانور کی طرح گزارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ قرآن نے جن کے لیے کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَا یُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا یسمعون بِهَا، انہیں دل تو ہیں مگر وہ دل سے سوچنے کو تیار نہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں مگر وہ آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں، ان کے کان تو ہیں مگر وہ کان سے سننے کو تیار نہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، قرآن نے کہا یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ ان کے ریڈ کارپیٹ کو دیکھ کر، ان کی دنیا کے زندگی کے گزارنے میں جو تعیش کے پہلو ہیں کہ ہماری صبح جو ہوتی ہے وہ اس کپ سے ہوتی ہے جو 5 روپے کا ہے، اور اس کی صبح جو ہوتی ہے وہ اس کپ میں چائے پی کر کرتا ہے جو 5 کروڑ روپے کا ہے۔ یہ اور کسی کی آنکھوں کو خیرہ کر سکتی ہیں، لیکن مومن جس کی نگاہ اس آیت پر ہو اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ حقیقت کے اعتبار سے چوپایوں کی طرح ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، غفلت میں زندگی گزر رہی ہے۔ یہ چند روزہ زندگی، یہ تو اس کی بھی ختم ہوگی، تیری بھی ختم ہوگی، لیکن اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد جو نئی زندگی شروع ہوگی وہاں حقیقت کھلے گی سامنے کی کون سمجھدار تھا کون جھوٹا۔ اس لیے فرمایا ہم یہ مثالیں، یہ آیتیں جو ہیں ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔ اب اگلی آیت شریفہ میں پھر نباتات کی طرف، زمین سے نکلنے والی چیزوں کی طرف مضمون شروع ہوا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ اب آسمان جو ہے نا، سما لفظ جو ہے اس کا ایک ترجمہ تو آسمان ہوتا ہے، لیکن آسمان اوپر ہے نا، اس لیے سما کا ایک ترجمہ خود لغت میں بھی لکھا ہوا ہے اوپر۔ بعض لوگ کہہ سکتے ہیں صاحب یہ تو پانی جو ہے بادل سے برستا ہے، بادل تو اتنے کلومیٹر پہ رہتا ہے، سب صحیح ہے، پانی وہیں سے آتا ہے، لیکن چونکہ اوپر سے اترتا ہے نا پانی، اس لیے سما کا لفظ استعمال ہوا۔ اس سے مراد آدمی یہ تحقیق میں پڑے کہ نہیں آسمان میں سوراخ کے وہاں سے پانی آتا، یہ کچھ معنی نہیں ہے اس کا۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی اللہ ہے جس نے اوپر سے پانی برسایا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس ایک پانی سے جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اسی پانی سے ساری اگنے والی چیزوں کو ہم نے نکالا۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضَرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، اور ہم نے اس سے ایسی چیزوں کو پیدا کیا جس کے دانے، حب یعنی دانہ میں نے پہلے بتایا، متراکبہ جو ہے یہ لفظ رکبہ سے بنا ہے۔ رکبہ کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا، سوار ہونا، رکبہ کا مطلب سوار۔ فرمایا حبًّا متراکبہ، ایسی چیزوں کو ہم پیدا فرماتے ہیں جس کے دانے ایک دوسرے پہ سوار ہوتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے، بھٹے کو دیکھ لیجئے، کسی بھی چیز کو، یعنی وہ اپنے تور کا ہو، چنے کا ہو، کوئی بھی چیز ہو، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کی پہلی شکل جو گچھے کی حالت میں ہے، بظاہر دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے دانے ایک دوسرے کے اوپر سوار ہوں، اور کیا اس کا بنانے والا، اور کیا اس کو سجانے والا، اور کیا اس میں حسن اور خوبی خوشبو پیدا کرنے والا۔ ہم نے ایسی چیزوں کو بنایا، حبًّا متراکبہ، جس کے دانے ایک دوسرے پہ سوار ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ، اور پھر کھجور کا تذکرہ فرمایا، مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِیَةٌ، اس کے گابھے میں دیکھو، کھجور جو ہوتا ہے، کھجور کو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ عمرے کی حج کی توفیق دیتے ہیں، وہاں کھجور کے پھلنے کا وقت ہو، دیکھتے بنتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ کھجور کی پیدائش کے لیے درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہونا چاہیے، 50 ڈگری۔ اس لیے اس جگہ کی کھجور سب سے زیادہ اچھی جو ہوتی ہے اور سب سے زیادہ نرم و نازک اور لذیذ، اس لیے کہ وہ ٹیمپریچر وہیں پایا جاتا ہے۔ حالانکہ کھجوریں ہمارے یہاں بھی ہوتی ہیں اور ملکوں میں بھی ہوتی ہیں، جو وہ ہے۔ فرمایا یہ کھجور کے جو وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا، اس کے گابھے میں، بہت بڑا گابھا ہوتا ہے اس میں پھر خوشہ ہوتا ہے، گچھے ہوتے ہیں، قِنْوَانٌ دَانِیَةٌ، اس کے گچھے، اس کے خوشے، دانیہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جھکے ہوئے۔ کھجور کا گابھا
اور اس کے خوشے زمین کی طرف جھکے ہوئے، بجنات من عناب، اور باغات انگوروں کے، والزیتون اور زیتون کے، والرمان اور انار کے، مشتبہ وغیر متشابہ، ایک دوسرے سے ملتے ہوئے اور ایک دوسرے سے نہ ملتے ہوئے۔ یہ جو ہے ملتے ہوئے نہ ملتے ہوئے، اس کے کئی معنی اور کئی تشریحات ہو سکتی ہیں۔ دو پھل ایک دم ایسا لگتا ہے، ایک سائز، ایک جیسا رنگ، لیکن جب اس کو کھایا تو اس کے مزے میں اللہ نے کہا۔ اب مجھے آپ بتائیے، یہ ساری کاریگری، ایک پانی اوپر آسمان نے مضمون کہاں شروع ہوا، انزل من السماء ماء، آسمان سے ایک پانی برسایا، اسی پانی کو کبھی اللہ نے کھجور بنایا، اسی پانی کو کبھی اللہ نے انار بنایا، اس کو زیتون بنایا، اسی کو اناج بنایا، اس کو سب کچھ ایک پانی سے اللہ نے اتنی شکلیں عطا فرمائی، اور پھر ان چیزوں کی لذت، اس کی مٹھاس، اس کی خوشبو اور اس سے ہونے والے انسان کے فوائد، ان سب کو دیکھنے کے بعد کون جاہل ہوگا جو یہ کہے کہ اس ساری کاریگری میں اللہ کے سوا کوئی اور شے نہیں، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی بت، کوئی جھاڑ، کوئی پہاڑ، کوئی فرشتہ، کوئی اس کے اندر شامل ہو نہیں سکتا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، ساری برکتیں میرے اس اللہ کے لیے جو بہترین تخلیق فرمانے والا ہے، یہ میرے اللہ کی کاریگری ہے جو اس نے ایک پانی سے سیراب ہونے والے پودوں اور بیجوں کو اتنی ساری شکلوں میں اس نے پیدا فرما دیا۔ یہ سب کا سب اللہ۔ فرمایا انظروا الی الثمر، دیکھو اس کے طرف جب اس میں پھل آتا ہے، اذا اثمر، جب وہ پھل دیتا ہے، وینعہ، اور اس کے پکنے کو۔ ایک تو یہ کہ پھل آیا، اور پھل آنے کے بعد پھل آنا، اور پھر اس پھل کو پکنا، کچا پھل، کچی کیری، کچا آم، اور جتنی چیزیں ہیں سب کی سب پہلے کچی ہوتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتے فرمایا تو وینعہ، اور اس کے پکنے کے انداز کو دیکھو۔ جب وہ پکتا ہے، کچا ہوتا ہے تو کیا شکل ہوتی ہے، پکتا ہوتا ہے تو کیا شکل ہوتی ہے، کچا ہوتا ہے تو اس کے کیا خواص ہوتے ہیں، اور جب وہ پک جاتا ہے تو اس کے کیا خواص ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزوں کو دیکھو۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والے قوم۔ جو میں نے درس کے شروع میں ایک بات عرض کی، بہت سوچ سمجھ کی، کہ مومن جو ہے وہ دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر اس کے ذریعے وہ اپنے اللہ کو پہچانتا ہے کہ یہ سب کا سب کرنے والا میرا اللہ، جس نے مجھے قطرہ منی سے پیدا فرمایا، اس نے میرے لیے کتنی حسین اور خوبصورت دنیا، میری ضروریات اور میری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیسا غیبی انتظام فرمایا۔ یہ انتظام روز اول سے ہے، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا، اور اس پورے غیبی انتظام میں اس ترقی یافتہ دنیا ہونے کے بعد بھی کسی کا ایک نئے پیسے کا بھی شیئر نہیں ہے، کوئی اس میں ایک نئے پیسے کا بھی حقدار نہیں۔ دیکھو، میں نے اس کے پہلے یہ بات عرض کی کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ساری ترقی انسانی جسم کو آرام پہنچانے کے لیے ہے۔ کل تک یہ ایک گدڑی پہ سوتا تھا، اس کو ذرا موٹے گدے فراہم کر دو۔ کل تک یہ زمین پر بچھا کر سو جاتا تھا، اس کے لیے اچھی اچھی پلنگیں سنوار کے دے دو۔ یہ بیچارہ گرمی میں پریشان ہوتا ہے، اس کو اے سی لگا دو، اس کو فلاں لگا دو۔ سفر کرنے میں تھک جاتا ہے، یہاں سے بامبے جانے میں اس کو 16 گھنٹہ لگتا ہے، اس کو ہوائی جہاز میں ڈال دو، پون گھنٹے میں پہنچا دے گا۔ سب کچھ انسانی زندگی کو آسان بنانے کے لیے، بس یہ سارے کام جو ہیں۔ کل تک اناج جو تھا وہ بیل گاڑی میں جا رہا تھا، آج کا اناج جو وہ ٹرک میں، آج کا اناج جو ہوتا ہے، پیداواریں جو ہیں، اب اللہ نے اس درجے میں انسان کو دے دیا کہ وہ کنٹینر میں بھیجا جاتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے۔ یہ صرف انسانی زندگی کی آسانیوں کے ذریعے ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے پیدا کرنے کا جو نظام اللہ نے روز اول رکھا تھا، آج بھی وہی نظام ہے۔ اس میں انسان کسی طرح سے دخیل نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے، اور اگر انسان اس میں مداخلت کی کوشش کرے گا، اس کا نتیجہ جو ہوگا
وہ انسان کی تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ اب آخری آیت میں رب نے ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم۔ اور ان لوگوں نے وَجَعَلُوا، ان لوگوں نے بنایا، یعنی مشرکوں نے بنایا اللہ کے لیے شرکا، اور کس کو شریک قرار دیا؟ جنوں کو۔ اب یہاں پر شرک کے جو بڑے بڑے اڈے ہیں اس میں بہت اہم رول جو ہے وہ جناتوں کا ہوتا ہے۔ یہ ایک الگ مضمون ہے، انشاءاللہ آگے سورۃ النحل میں جو آیت شریفہ آئے گی تو اللہ نے اگر زندہ رکھا تو اس وقت عرض کریں گے کہ اس دنیا میں شرک کے مطلب مردود عقیدے کو چلانے میں بہت بڑا رول جو ہے وہ جنوں کا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آپ سمجھ لیجیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنوں کا تعلق جو ہے، یا جنوں کی نسل سے ابلیس جو ہے جنوں کے نسل سے، وہ ایک بہت بڑا جن ہے۔ ابلیس جو ہے وہ جن ہے، اور ان کی بھی نسلیں اسی طرح چلتی ہیں جیسے انسانوں کی نسل چلتی ہے۔ اب اسی ابلیس کے طریقے پر، ابلیس کے یعنی جو اللہ کی مخالفت، نبی کی مخالفت کا جو مشن ہے، اسی طریقے پر جو اس کی نسل کے لوگ لے کے چلتے ہیں وہ سب شیاطین کہلاتے ہیں۔ ہوتے جن ہی ہیں، وہ شیاطین کہتے ہیں۔ اب ان جنوں کو اللہ تعالیٰ نے بعض طاقتیں ایسی دی ہیں جو انسانوں سے بظاہر الگ ہے۔ بظاہر الگ ہیں اس لیے کہ انسانوں کو اللہ نے جو کچھ صفات ایسی عطا فرمائی جو اس کو نہیں ملی، ابھی اس کا تذکرہ نہیں۔ جنوں کو کچھ صفات اللہ نے ایسی عطا، جیسے اس کے اندر اللہ نے ایک صفت یہ رکھی کہ وہ شکل کو بدل سکتا ہے۔ جنات جو ہے وہ شکل کو بدل سکتا ہے، ہم نہیں بدل سکتے۔ ہماری شکل قدرتی طور پر بدلتی رہتی ہے۔ بچے رہتے تو کیسے لگتے ہیں، لڑکے، وہ ہماری شکل خود، اس پہ ہمارا کچھ نہیں چلتا۔ لیکن جن کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنی شکل کو بدل سکتا ہے۔ دوسرے، اس کو قوت پرواز اللہ نے بہت زبردست عطا فرمائی، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں جانے کا۔ اب اگر خدا نخواستہ اپنی ان طاقتوں کو جو اللہ نے ان میں ودیت کی ہے، ان کی فطرت کے اعتبار سے یہ طاقتیں اللہ نے رکھی ہیں ان میں، شکل بدلنے کی، اور یہ اب اگر خدا نخواستہ وہ انہی طاقتوں کو انسانوں کو بہکانے کے لیے اور انسانوں کو عقیدہ توحید سے ہٹا کر شرک پر لانے کے لیے اگر استعمال کریں تو ان کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ کمزور عقیدے کا آدمی، دیکھو کمزور عقیدے کا آدمی، ایک عقیدہ ہوتا ہے ایمان والے، مومن جو ہوتا ہے اس کا عقیدہ جو ہوتا ہے وہ کسی پہاڑوں کی چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ مومن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ میری نگاہیں جو دیکھ رہی ہیں وہ غلط ہیں، میری نگاہیں جو دیکھ رہی ہیں وہ غلط ہے، میرا رب اپنی کتاب میں جو فرما رہا ہے وہ سچ ہے، میرے نبی نے جو فرمایا وہ سچ ہے، یہ عقیدہ اس کا ہوتا ہے۔ تو اس کے عقیدے کو تو متزلزل کیا جا ہی نہیں سکتا انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ قرآن والا ہو، اس کا عقیدہ احادیث مبارکہ والا ہو، وہ ایمان ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو سکھایا۔ اور اس کے مقابلے میں اگر انسان کا اپنا بنا بنایا کوئی عقیدہ ہو تو بنا بنایا عقیدہ جو ہے اس کو تو نگاہوں کو خیرہ کرنے والی کوئی بھی چیز کبھی بھی بدل سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ ایک خاص بات دیکھیں گے، غیر اللہ کے ہاں جن چیزوں کی پرستش ہوتی ہے ان کی شکلیں دیکھو، وہ جو مافوق الفطرت شکلوں میں دکھائی دیتے ہیں، یہ شکل کسی انسان کی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں جناتوں کو یہ طاقت ضرور حاصل ہے کہ وہ جب چاہے ویسی شکل اختیار کر کے کسی کے سامنے ظاہر ہو جائے اور اس کے عقیدے کو خراب کر دے۔ اس لیے میرے محترم، آپ کا خادم بہت ہی ادب سے درس کے آخری میں عرض کرتا ہے اپنے عقیدے کا خیال رکھیں۔ ہمارے یہاں بھی جو قبر پرستی اور دوسرے عقائد کی خرابی پیدا ہوئی، اس کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ انہی جنوں کا ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو کچھ ایسی طاقتیں عطا فرمائی ہیں جو انسان کو حاصل نہیں ہے، اور جب وہ انسانوں کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو اس کو صرف ایک چیز بچا سکتی ہے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب کا عقیدہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا عقیدہ۔ میرے بھائیو، اس کو اس لیے یہاں فرمایا کہ انہوں نے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، انہوں نے اللہ کا شریک جنوں کو بنا لیا۔ وہ جن تھے جو مختلف شکلوں میں ان کو دکھائی دیے، ان کو انہوں نے شریک بنا لیا۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ یہ جنات ان کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم،
اور پھر ان مشرکوں نے اپنے بنے بنائے عقیدے کے اعتبار سے اللہ کے لیے معاذ اللہ بیٹے اور بیٹیاں بھی انہوں نے فرض کر لی۔ آگے ارشاد فرمایا سبحانہ و تعالی عما یصفون، یہ ہے عقیدہ۔ سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات، ہر عیب سے پاک، ہر وہ چیز جو عیب میں شمار کی جاتی ہے میرا اللہ اس سے پاک ہے۔ سبحانہ و تعالی، اور بہت بلند و برتر، عما یصفون، ان چیزوں سے جو اس کے بارے میں یہ مشرکین بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، معرفت الہی، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اگر اس کا ذریعہ کوئی ہو سکتا ہے تو میرے رب کی کتاب کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو وہ ایمان عطا فرمائے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیا جائے۔ ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالی اس امت مسلمہ پر رحم فرما، کرم فرما۔ اللہ بطور خاص اس امت مسلمہ کے اوقاف کو اس ملک میں اس کی حفاظت کے غیبی انتظامات فرما دے۔ اللہ اسلام دشمن عناصر کی جو بدنگاہی ہے ہمارے اوقاف، ہماری مساجد، ہماری خانقاہوں، ہمارے مدارس کے بارے میں، اللہ ان کے شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہماری خانقاہیں، ہمارے قبرستانیں، اللہ ان سب کا تو ہی محافظ ہے۔ اللہ ہمارا بھی تو ہی محافظ ہے، اس لیے کہ فاللہ خیر الحافظہ، اللہ ہی بہترین حفاظت فرمانے والا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔